دعا کرنے سے بن سکتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتا کے ختم کر دیتا ہوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کٹر قسم کے تقلید والے گھرانے میں پیدا ہوئے اور حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پڑھنے کا شوق لگ گیا۔ وہ گھر میں آ کر اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، تو ان کے والد کہتے ہیں نہیں، ہم تو پکے حنفی لوگ ہیں، ہم کو حدیث نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آلریڈی ریسرچ موجود ہے، لہذا ہم کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، مجھے تو حدیث پڑھنا ہے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں تب تو تم کو گھر چھوڑنا ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں تب تو میں چھوڑ دوں گا، اللہ میرا محافظ ہے، وہ کہہ کر وہ نکل جاتے۔ اور اس کے بعد محنت کرتے پڑھتے جو علماء ملے، جو کتابیں ملے، ان سے محنت کی۔ ایک وقت ایسا آیا، اس زمانے میں سیریا اور عرب کنٹریز کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام ہے صباغ۔ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں شیخ البانی، ان کے پاس سند نہیں ہے، کیونکہ آج کل کیا سند ہو تو ہی لوگ مانتے ہیں، سند نہیں ہے لیکن حدیث میں کافی علم ہے۔ تو شیخ صباغ کہتے ہیں جب شیخ البانی اللہ علیہ کے پاس ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، میں نے سندیں دیکھی کئی لوگوں کے پاس لیکن علم نہیں دیکھا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم ہے لیکن میں نے سند نہیں دیکھی۔ اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو سند دیتا ہوں۔ اس زمانے کا اللہ تعالیٰ جب انتظام کر دیتا ہے، جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، اخلاص والے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہم کو کوئی نہ کوئی راستے بنا دیتے ہیں۔ نتیجے میں الحمدللہ شیخ البانی رحمۃ اللہ تو، لیکن اس سے پہلے کیا تھے، وہ ان کے والد صاحب ان کو حدیث سے دور رکھنا چاہتے تھے، عوام کی کیفیت رکھنا چاہتے تھے، لیکن جب چاہے ایک آدمی علم والے راستے پہ آ سکتا ہے تو ہم یہ طے نہ کریں مجھے نہیں معلوم بول کر لائف نہ گزارے، وہ علم والے بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ کچھ بھی اگر آپ کو نہیں معلوم، آخری ایک نقطہ دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی صحیح کیا ہوتی ضعیف کیا ہوتی، سمجھ میں نہیں آ رہا، مان لیجیے ایسا کچھ کیفیت ہے آپ کی لائف میں، آخری ایک نقطہ ہے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے، نیت یہ کر لیجئے کہ اللہ میں جتنی میری طاقت ہے میں کوشش کروں گا کہ میں صحیح اسلام پر چلوں، ضعیف اور موضوع نہ پھیلاؤں گا نہ کروں گا۔ کم سے کم نیت بنا لیجئے، انشاءاللہ نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح علم اور غلط علم میں فرق کرنے توفیق عطا فرمائے، اور صحیح حدیث اور ضعیف حدیث یہ جو علم ہے، خاص طور صحیح حدیث کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شمار فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی استعمال فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔